بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں بڑی خوشی ہے کہ آج پھر آپ سے بات ہو رہی ہے، ایک دکھی دل کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ جو ہے وہ مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ کل ریکارڈنگ شروع کی تھی یہ، تو اس کے بیچ میں آدھے راستے میں جا کر جب ٹائم مکمل ہوا دیکھا تو آدھی ریکارڈنگ ہوئی ہے، آدھی نہیں ہوئی ہے۔ شاید اس میں اللہ کی بہتری تھی کل، تو اس کے بعد افطاری کا ٹائم آ گیا اور 27ویں کی شب تھی۔ لیلۃ القدر کہا جاتا ہے تو طاق راتوں میں سے کوئی بھی رات، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے وہ 27ویں کی رات کو بہت ایک ایسی رات سمجھتے ہیں کہ یہ 1000 راتوں کے برابر ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ سب کو عبادت کا موقع ملا ہوگا، اپنے اپنے گھروں میں، مسجدوں کے اندر، ہر جگہ عبادت کی ہوگی۔ اسی طرح ہمارے کچھ دوست ایسٹ یروشلم کے اندر بیت المقدس میں بھی گئے اور انہوں نے وہاں عبادت کرنے کی کوشش کی، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پر کس طرح سے ایک ریاستی دہشت گردی، بدماشی، ٹیررزم جس کو کہتے ہیں آپ، ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ نے جس طرح وہاں پر کیا، میرا خیال ہے کہ ماضی میں ایسا کبھی دیکھنے میں نہیں آیا کہ 27ویں کی شب کو اتنی جرأت ہو کہ آپ وہاں جا کر اور لوگوں کو ماریں، پیٹیں، زخمی کریں۔ 600 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے، کچھ شہید بھی ہوئے ہوں گے جن کا ذکر سامنے نہیں آیا، کچھ پولیس والوں کو بھی وہاں چوٹیں لگیں۔ لیکن اتنا افسوس ہوا، اتنا دکھ ہوا کہ رمضان کے مہینے کی بھی ان کو یہ خیال نہیں ہے، اور یہ کہ اہل کتاب ہیں، یہ یہودی جو ہیں وہ اہل کتاب ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور ان کو تو کم از کم یہ چاہیے تھا کہ آپ تھوڑا سا سوچ کر اور دیکھ کر، کئی موقع آتے ہیں، آپ نے پہلے کون سی کسر چھوڑی ہے بمباری کرنے سے لے کر، آپ نے وہاں پر جس طرح سے فلسطینیوں کو مارا ہے، اور جس طرح سے وہاں دہشت گردی پھیلائی ہوئی ہے، جس طرح سے ان کو زخمی کرتے ہیں آپ، جس طرح سے ان کو مارتے ہیں آپ، جس طرح سے ان کو قید میں ڈالا ہوا ہے آپ نے۔ لیکن کم سے کم رمضان کے مہینے کا تو احترام کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ اور پھر پہلے تو میں بڑا دکھی تھا، میں نے دیکھا کہ پوری مسلم امہ کے اندر سے کوئی آواز نہیں اٹھی، اور پھر اچانک صدر مملکت کی ایک ٹویٹ آئی، تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ کسی کو تو احساس ہوا یہ آواز اٹھانے کا۔ اور پھر وزیر اعظم کی بھی سعودی عربیہ میں تھے، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور اس کو کنڈیم کیا، اور انہوں نے کہا یہ اٹراسٹیز جو کمٹ کی جا رہی ہیں یہ بند ہونی چاہیے۔ لیکن یہ دیکھنا، یہ ہم مسلمان جو ہے مطلب اتنے بے حس ہو گئے کہ ہمیں تو کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ کشمیر کے اندر لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے۔ یہ اسرائیل وہاں بھی ایڈوائزر بنے ہوئے ہندوستان کے، اور جس طرح سے کشمیر کے اندر انہوں نے اٹراسٹیز، اسٹیٹ ٹیررزم، ریاستی دہشت گردی کی ہے، یہ سب انہی کا سکھایا ہوا ہے، اسرائیل والوں کا، اور ہم خاموشی سے یہ تماشا دیکھتے رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پر بھی الحمدللہ رکا نہیں ہے وہ سفر، جو آزادی کا سفر ہے وہ رکا نہیں ہے، نہ اس کو یہ لوگ روک سکیں۔ تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ بیت المقدس کے بارے میں کہ یہ ہمارا قبلہ اول تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو بیچ میں حکم آیا، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر انہوں نے کہا کہ اپنا رخ جو ہے وہ تبدیل کریں۔ انہوں نے بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ تبدیل کیا اس دن کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب غیب کا علم ہے، ان کو سب پتہ ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے، اور کیسے حالات ہوں گے۔ اسی لیے انہوں نے ہمارا رخ جو ہے اس طرف تبدیل کر دیا تھا، خانہ کعبہ کی طرف۔ اور پھر بیت المقدس، وہ مقدس جگہ جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ لے گئے، حرم سے اٹھے، خانہ کعبہ سے اٹھے، بیت المقدس وہاں پہ امامت کروائی، امامت کروا کر وہاں سے وہ چلے گئے اپنا معراج پہ۔ اور یہ ہماری تاریخ کا، ایک مسلمانوں کی تاریخ کا ایک بڑا اہم وہ سفر تھا، جس کے اندر ہمیں نمازیں ملیں، جس کے اندر ہمیں جو ہے پابند کیا گیا پانچ نمازوں کے لیے، اور کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور ہماری نمازیں جو ہے انہوں نے کم کروانے کی کوشش کی، اور اب 5 بھی ہم پڑھ لیں تو بہت بڑی بات ہے۔ پھر میں نے ایک ترکی کے صدر اردوغان کا ایک بہت ہی زبردست قسم کا انہوں کا یوٹیوب پہ پیغام سنا۔ کیا بات ہے، میں ماشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ
اس طرح سے دلیر اگر مسلمان ہو جائیں، اس طرح سے ان کا جذبہ ہو جائے، اس طرح کے حکمران سامنے آ جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ چند ہی دنوں میں کایا پلٹ سکتی ہے، اور اگر سب متحد ہو جائیں تو اتنا چھوٹا سا اسرائیل اور کیا 1.5 ارب مسلمانوں پر ایک قسم کی دہشت انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے، اور ہم میں اتنی جرت بھی نہیں کہ ہم نہ صرف آواز اٹھائیں بلکہ دنیا کو باور کروائیں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ فرانس جس کے لیے ہم نے برا بھلا کہا جس کو، اس فرانس نے، برطانیہ نے، اسپین نے، 6 7 8 ملکوں نے مل کر قرارداد جو ہے وہ پاس کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، یہ جو ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ اسرائیل کو بند کرنی چاہیے۔ تو وہ ممالک تو آواز اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ امہ 57 کنٹریز، ان کی جو ہے آواز نہیں اٹھ رہی۔ OIC نہ ہونے کے برابر ہو چکی ہے، اور اب مطلب اس کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ میرا خیال تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی شکریہ ان کا ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹویٹ کیا اور تھوڑا سا جذبات اپنے کا اظہار کیا، لیکن جب آپ سیکرٹری جنرل کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، جب آپ نے اسلاموفوبیا کی بات کی، تو آپ کو وہاں فلسطینیوں پہ جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس کی بھی بات کرنی چاہیے تھی۔ دیکھ تو میں یہ رہا تھا، اور میری خواہش بھی تھی کہ جب آپ سعودی عربیہ کا، اور آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا دورہ رہا، اور ہماری یہ خواہش ہے، دلی خواہش ہے کہ ہمارے سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات ایک جذباتی بھی ہیں، ایک برادرانہ بھی ہیں، اور آج کے نہیں ہیں، بڑے پرانے یہ تعلقات چلتے آ رہے ہیں۔ اور سعودی عربیہ نے ایک ون وے ٹریفک پاکستان کے ساتھ بنائی ہوئی تھی کہ ہر موڑ پر، ہر مشکل میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور پاکستان بھی سعودی عربیہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہر مشکل میں۔ ہم نے بھی خانہ کعبہ پر جب حملہ ہوا تو جنرل ضیاء الحق شہید کا دور تھا، اس زمانے میں ہمارے کمانڈوز نے جا کر وہاں پر امن قائم کیا۔ ہماری تقریباً 1 سے زیادہ بریگیڈ جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، جو ان کو ٹریننگ بھی دے رہی ہے اور ان کی حفاظت کے لیے بھی وہاں پہ موجود ہے۔ تو اس لیے ان تعلقات کو مزید آگے بڑھانا چاہیے، اور انشاءاللہ بڑھیں گے بھی، کیونکہ ہمارے اوپر نیچے معاملات ہوتے رہتے ہیں، کچھ غلط فہمیاں لوگ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ماضی کے اندر حال ہی میں تھوڑے عرصہ پہلے یہ ہوا کہ تعلقات ایک دم سرد موری ہو گئے، اور اب ماشاءاللہ پھر سے گرم جوشی، کیونکہ سعودی عربیہ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے جو جذبات ہیں پاکستانی ہی ہیں جو ان کو سیکیورٹی بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور ہمیں بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا تو مکہ اور مدینہ وہاں پر ہے، اور اس سے تو دور ہم ہو ہی نہیں سکتے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو اس اعلانیہ میں جو وزیر اعظم کا اور سعودی کراؤن پرنس کا ہوا، کہیں اگر اس کے اندر ان فلسطینیوں پہ جو گزر رہی تھی اگر اس کا بھی ذکر ہو جاتا تو بڑی خوشی ہوتی، لیکن الحمدللہ ہم نے آواز اٹھائی ہے۔ میں ان ممالک سے بھی جو کہ بہت آج کل قربت کا اظہار کر رہے ہیں اور بڑے قریب ہیں اسرائیل کے ہو رہے ہیں، اور ہمیں بھی اشارتاً بھی اور تنزیہ بھی اور دبانے کی بھی کوشش کی گئی کہ ہم بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب تک کہ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، جب تک کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، یہ معاملات، یہ بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی، نہ بیک ڈور نہ فرنٹ ڈور۔ سیدھی سی بات ہے، جب اور ابھی شاہ محمود قریشی کا جو بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ 370 جو ہے یہ ہندوستان کا انٹرنل میٹر ہے، تو مجھے بڑا دکھ ہوا اس بات کا۔ کم سے کم پاکستان کو تو اپنی آواز کر کیا رہے ہیں ہم ان کے لیے، کشمیریوں کے لیے؟ کسی زمانے میں ہم نے کیا تھا، جب سکھوں کی فہرستیں جا کر ایک حکومت نے، ہماری حکومت نے جا کر ان کو دے دیں، اور وہ ساری تحریک جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس وقت موقع تھا کہ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ طے ہو جاتا، پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی بات چیت کشمیر کے بارے میں یا فلسطین کے بارے میں ہو، اسرائیل کی ایکسیپٹنس، ڈپلومیٹک رابطے ہموار کرنے کے لیے سب سے پہلے فلسطین کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر ہم میں تھوڑی سی بھی غیرت ہے، شرم ہے، پاکستانیت ہے، اپنی آزادی اور خود مختاری پر ہمیں اگر فخر ہے،
تو کشمیر کے بھائیوں کو اور اپنی شہرت کو محفوظ رکھنا ہمارا فرض ہے. بہت شکریہ.